بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہ سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں۔ آج کی کو 5-6 اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پہلی تو کرکٹ کے میدان سے ہے کہ بھارت نے جو ہے انگلینڈ کو T20 میچ میں شکست دے دی ہے، اور دوسری بھی خبر جو ہے وہ کرکٹ کے میدان سے ہے۔ بابر اعظم نے سوشکیل صاحب کا ایک نک نیم رکھا ہے، چھوٹا ڈان کے نام سے ان کو پکارتے ہیں۔ تیسری خبر یہ ہے کہ عاقب جوید صاحب نے حارث رؤف کی جو ورلڈ کپ کی پرفارمنس ہے اس پہ بات کی ہے کہ وہ کیوں نہیں پرفارم کر پائے۔ ویسے انہوں نے پہلے بھی یہ بتا دیا ہوا ہے کہ وہ جیسے T20 کے بالر ہیں، ہم نے ان کو T20 کے لیے تیار کیا، آپ ان کو ون ڈے ٹیسٹ کھلا رہے ہیں تو وہ اس کیپیسٹی کے بالر نہیں ہے۔ یہ عاقب جوید صاحب کی رائے ہے۔ اور چوتھا یہ کہ پاکستان کا ٹور آ رہا ہے آسٹریلیا، T20 اور ٹیسٹ میچز وہاں پہ کھیلے جائیں گے، اور اس کے لیے پاکستان کے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان ہو گیا، جس میں 4-5 لڑکے آپ کو نئے نظر آئیں گے، خاص طور پر فاسٹ بالنگ میں عبدالعال احمد اسپنر نے آیا ہے اس میں، خیر پہلے بھی ہے لیکن اب وہ ٹیسٹ میچ میں خاص طور پر اس کا نام ہے تو وہ ہے۔ باقی فہیم اشرف کی واپسی ہوئی ہے اور کچھ 3-4 لڑکے نئے بھی آئے ہیں۔ اسی طرح بالی ووڈ سے خبر یہ ہے کہ شاہ رخ خان صاحب کی ایک نئی فلم آ رہی ہے ڈنکی، تو اس نے ریلیز سے پہلے ہی اپنے ریکارڈ بنا دیے ہیں۔ ایک اس کا ریکارڈ یہ ہے کہ شاہ رخ خان صاحب کی پہلے ایک فلم تھی رب نے بنا دی جوڑی، تو سب سے لوئسٹ بجٹ اس فلم کا تھا۔ اب یہ بھی شاہ رخ خان صاحب کی فلم ہے، اس کے ڈائریکٹر راج کمار ہیں، اور یہ صرف 85 کروڑ میں اس کا بجٹ ہے۔ اس میں کاسٹ جو ہے اس کی فیس اور جو ڈائریکٹر وغیرہ فلم کے اور وہ سٹاف ہے اس کی فیس میں شامل نہیں ہے۔ جسٹ مووی کا بجٹ وہ ہے جو ایک فلم کو بنانے کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، مطلب کہ اگر ان کے ٹریول کیا ہے، جو ان کو انسٹرومنٹ یوز کرنے پڑے، اور وہ شامل ہے۔ ویسے اس کا جو بجٹ ملا کے فی الحال جو ہے وہ 120 کروڑ بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ 1 ارب اور 20 کروڑ پہ۔ تو یہ ویسے تو بالی ووڈ میں بہت سی مہنگی فلمیں بنتی ہیں، لیکن یہ سب سے لوسٹ بجٹ فلم سے کہا جا رہا ہے۔ تیسری خبر انگلینڈ سے ہے کہ برطانیہ کی جو ٹرینز ہیں وہ بھی اب ہوائی جہاز والا حساب وہاں پہ شروع ہو گیا۔ اب برطانیہ کی جو ٹرین ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہی ہیں، انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک لمیٹڈ سامان آپ ساتھ لے کے جا سکیں گے، ایک بڑا بیگ اور 2 آپ چھوٹے بیگ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، ایک بڑا سوٹ کیس اور 2 چھوٹے سوٹ کیس ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے ویٹ نہیں کوئی اس کا بتایا، لیکن ایک بڑا بیگ اور 2 چھوٹے بیگ انہوں نے بتائے، تو ویٹ بھی شاید اس کا جلدی مینشن کر دیں گے۔ اور لوگ اس سے بڑے حیران ہوئے ہیں، بلکہ بڑی تیزی سے یہ بات پھیل رہی ہے، لوگ اس پہ کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ اب جو ہے برطانیہ کی جو ٹرین ہے وہ بھی ایئر لائنز والا حساب ہو گیا ہے شاید، کہ اگر ویٹ زیادہ ہوگا تو اس کی الگ سے ٹکٹ ہے یا اس کے الگ سے چارجز ہوں گے۔ تو لوگ اس پہ آپ پہ پریشان بھی، باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جو ٹرینز ہیں وہ جو بائی ایئر کا ٹکٹ ہے اس سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ بات کافی حد تک حقیقت ہے۔ ٹرینز جو ہے یورپ میں ہم نے سنا ہے کہ وہاں پہ ٹرین کا کرایہ بعض جگہ پہ ایئر لائن سے زیادہ ہے۔ تو پانچویں بات یہ بھی برطانیہ سے ہی ہے کہ برطانیہ نے پہلے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں پر آور کے حساب سے ویجز ہوتی ہیں، تو پہلے ان کی ویجز تھی منیمم جو تھی وہ تھی 10.43 پاؤنڈ پر آور، اب اس کو گورنمنٹ نے بڑھا کے 11.44 پاؤنڈ کر دی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 1 پاؤنڈ جو انہوں نے پر آور میں اس کے چارجز میں اضافہ کیا ہے۔ تو ویجز اس طرح اب 11.44 جو نیا سال کا شروع ہوگا تب سے یہ
اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گا۔ اور پانچویں بات جو ہے وہ جو چھٹی بات ہے وہ بھی برطانیہ سے ہی ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا، اگر نہیں ہے تو برطانیہ نے اسپاؤس ویزا جو ہے وہ فی الحال ختم کر دیا ہے، تقریباً آپ اسے ختم سمجھیں، سوائے کچھ کنڈیشن کے۔ اس میں ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ اگر 18 سال سے کم ہے تو پھر آ سکتے ہیں، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کوئی ریسرچ کے لیے یعنی کہ پی ایچ ڈی کے لیے برطانیہ آنا چاہ رہا ہے تو وہاں پہ اسپاؤس کو الاؤ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے نارمل کیٹیگری میں انہوں نے اسپاؤس کا ویزا جو ہے اس کو فی الحال جو ہے اس کو بند کر دیا ہے۔ اس طرح پاکستان کے جو صورت حالات ہیں ان پہ بھی ہے، اکانومیکلی پاکستان کے زر مبادلہ میں کمی ہوئی ہے۔ پاکستان نے تقریباً 23 کروڑ ڈالر جو ہے وہ قرض ادا کیا ہے، تو اس وقت آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 12 کروڑ کوئی 71 ارب ڈالر کے 12 ارب اور 71 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ آپ کہہ رہے ہیں تقریباً اس وقت اتنے پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ پھر یہ کہ ایئر انڈیا جو انڈیا کی ایئر لائن ہے اس کو جو دھماکہ دینے کے الزام میں ایک سکھ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اسی طرح فرانس سے خبر ہے کہ وہ بحری جہاز جن کے تھرو آپ نے سنا ہوگا لوگ جو ہے وہ یورپ میں انٹر ہوتے ہیں، اور وہ جہاز جو پھر ایک اطلاع آئی ہے کہ ایک جہاز فرانس کے ساحل پر جو ہے وہ ساحل سے مراد یہ کہ جو فرانس کا ساحلی ایریا ہے، ٹھیک ہے، جو فرانس کی حدود ہے سمندر کی، اس میں ایک جو بحری جہاز ہے اس کی خبر آ رہی ہے کہ وہ آپ شپ ہے، جہاز ہے، اب یہ تو خیر بعد میں تحقیق ہوگی، لیکن آپ اسے شپ بھی کشتی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک کشتی جو ہے اس کی ڈوبنے کی اطلاعات ہے کہ جس میں مختلف ممالک کے تارکین وطن اس میں سوار تھے اور وہ یورپ آنے کے خواہش مند تھے۔ تو کشتی سننے میں آیا کہ دوبارہ ایک کشتی پہلے بھی واقع ہو چکے ہیں، اور یہ اب کشتی ہے کہ جو تازہ ترین ہے کہ ایک کشتی اور ڈوبی ہے۔ ابھی تک یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیجویلٹی جو ہے وہ کتنی ہوئی ہیں، کتنے لوگ زندہ ہیں، اور اگر کوئی ڈوب گئے ہیں، کوئی اللہ کو پیارا ہو تو ابھی تک اس کی جو اطلاعات ہیں وہ ابھی تک نہیں ہیں۔ تو یہ مین خبریں تھیں، مین باتیں تھیں جو آپ کو بتانی تھی کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ اسرائیل کا اور فلسطین کا جو جنگ جاری ہے اس میں بھی میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ اب اسرائیل نے یہ سنڈے جو سنڈے کہہ رہا ہوں، کل فرائیڈے کو انہوں نے کہا ہے کہ جو عارضی طور پر جنگ بندی اس کو انہوں نے اعلان کیا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ جو لوگ انہیں اس میں سے ان کو رہا کریں گے، اور وہ پرائورٹی لسٹ میں جو ان کے شامل ہیں وہ کچھ بچے ہیں اور کچھ بزرگ حضرات ہیں جن کو وہ ریلیز کر دیں گے۔ تو اب کل کے دن میں دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی طرف سے اپڈیٹ آتی ہے اور کیا واقعی جنگ بندی ہو جاتی ہے عارضی طور پر۔ تو ان کو اپنے خاص دعاؤں میں بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خاص فضل فرمائے دنیا کو، اور جو ورلڈ وار 3 کی طرف دنیا جا رہی ہے اس کو ان کو امن کی حالت میں لے کے آئے۔ تو یہ مین باتیں تھیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی سیریز شروع ہونے والی ہے، اس پہ بھی آج کل کافی باتیں ہو رہی ہیں اسکواڈ پہ، لیکن یہ اصل میں جب ظاہر سی بات ہے ورلڈ کپ سے اب انہوں نے واپس ہو جانا تو کچھ پلیئرز تو ریسٹ کچھ کو ملنا ہی ملنا تھا۔ اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو یہ ٹیم جو سلیکٹ کی گئی ہے یہ کیا پرفارمنس دیتی ہے۔ اور انڈیا اور انگلینڈ کی بھی اس وقت T20 سیریز جو جاری ہے، آج پہلا میچ انڈیا نے جیت دیا ہے باوجود اس کے کہ ایک اچھا ٹوٹل تھا، لیکن انڈیا بالآخر اس میچ کو جیت لیا ہے۔ اور آخر پہ ایک شعر کہتا ہے کہ میرے پاس سے وہ گزرا میرا حال تک نہ پوچھا، میرے پاس سے جو گزرا میرا حال تک نہ پوچھا، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے رویا۔
یہ ایک شعر ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ یہ کسی پہ فٹ بیٹھ رہا ہو، یہ شاعر جس نے کہا اس پہ تو شاید ضرور فٹ بیٹھ رہا ہوگا۔ باقی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور فلسطین کے لوگوں کو خاص کر اپنی دعا میں شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔